ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا. میں نے دیکھا ایک مالدار تاجر بیٹھا تھا, وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا. قریب ہی ایک فقیر بھی تھا, غریب بھی بیٹھا تھا. فقیر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا, اور بڑی عجیب و غریب یونیک دعا تھی. عموماً فقیر ایسی دعا نہیں کرتے, مگر اس فقیر کی دعا بڑی عجیب تھی. کہتا یا اللہ, میں فلاں قسم کا کھانا اور فلاں قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں. بڑی عجیب سی دعا ہے, میں کھانا ہی مانگ لے اللہ سے, لیکن وہ دعا کیا کر رہا ہے. مثال دیتا ہوں اپنے الفاظ میں, یا اللہ چکن بریانی کھانی ہے اور گاجر کا حلوہ کھانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بھی شاید بھوک ستا رہی ہوگی, تھوڑی دیر کے بعد میں بھی بیان ختم کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہی مینیو یہاں بھی نہ ہو, لیکن بہرحال مجھے نہیں پتا. تو اب یہ ہوا کہ اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ والی بریانی یا یہ والا کھانا اور یہ والا حلوہ کھانا ہے. اچھا, جو برابر میں تاجر تھا وہ کہتا ہے یہ کیسی دعا ہے, یہ جو فقیر ہے نا یہ مجھے ہی سنا رہا ہے, یہ اللہ سے نہیں مانگ رہا. نیگیٹو منفی سوچ, کہتا ہے یہ اللہ سے نہیں مانگ رہا, اس کو مجھ سے کھانی ہے بریانی, مجھ سے کھانا ہے حلوہ, میں نے نہیں کھلانا اس کو, یہ کچھ بھی کر لے میں نے نہیں کھلانا. وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ سے, یہ دل ہی دل میں نیگیٹو تھنکنگ, بدگمانی. ٹھیک ہے, وہ فقیر کیا کیا, دعا مانگتا رہا سو گیا. یہ تاجر بھی بیٹھا, وہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں مسجد میں. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ بڑا سا طباق لے کر مسجد میں آیا, کپڑا لگا ہوا اس کے اوپر, اور آ کر اس فقیر کو جگایا. فقیر اٹھ گیا, اس نے کہا یہ لیجئے کھانا. اب وہ تاجر کہتا ہے یہ کون آیا. اب جب کپڑا ہٹانا اس تھال کے اوپر سے, ایگزیکٹلی وہی کھانا جس کی وہ فقیر دعا کر رہا ہے. تاجر ہکا بکا شاکڈ. اس بندے نے بڑے ادب سے اس فقیر کو کھانا کھلایا, تھوڑا سا اس نے کھانا کھایا, باقی اس نے دعا دی. بھائی تاجر تو تاجر ہوتا ہے, وسوسہ کہتے ہیں نا ہمارے پیٹ میں گڑگڑ شروع ہو گئی, یہ ہوا کیا ہے, یہ کہاں سے آیا کھانا. اس نے پکڑ لیا اس کو, کہا یہ بتاؤ تم اس بندے کو جانتے ہو. کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. پھر کیوں لایا اس کے لیے کھانا. کہتا دیکھیں بھائی میں تو خود بھی ایک مزدور آدمی ہوں, بہت دنوں سے میرے بچے جو ہے نا فرمائش کر رہے تھے کہ ابا جان کبھی وہ والا کھانا بھی کھلاؤ. اب یہ وہی کھانا ہے, مثال اپنے الفاظ میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ ابو ہمیں بھی چکن بریانی کھانی, گاجر کا حلوہ کھانا ہے. میرے بچے مجھ سے روز کہتے تھے, پیسے ہوتے نہیں تھے میرے پاس. اب تھوڑے دنوں بعد میری کوئی اچھی دیہڑی لگی, میں نے وہ پیسے جمع کیے اور بچوں کے لیے, بیوی کو کھانے کے لیے پیسے دیے کہ یہ پیسے آ گئے ہیں بچوں کے لیے وہ کھانا بناؤ, میں تھوڑا آرام کرتا ہوں پھر اٹھ جاؤں گا, مل کے کھائیں گے. میں سو گیا. وہ تاجر کہتا ہے جب میری آنکھیں بند ہوئیں تو میں نے نبی پاک کی زیارت کی. وہ مزدور جو کھانا لے کر آیا کہتا میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. نبی پاک نے فرمایا کہ آج تمہارے علاقے کی مسجد میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے, جو تیرے گھر میں کھانا بن رہا ہے نا اسی کھانے کی اس کو بھی خواہش ہے. جاؤ جا کر یہ کھانا اس کو کھلا دو, اپنی مطابق خواہش کے مطابق وہ کھانا کھائے گا, باقی واپس کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ جو بچ جائے گا اس میں تیرے لیے برکت بھی عطا فرمائے گا, اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. وہ بندہ کہتا ہے میں اٹھا, میں نے کہا بچے کھائیں گے بعد میں, آقا کا حکم آ گیا, تھال اٹھایا ہوں ادھر آیا ہوں, اب اس کو کھلایا, اب بچوں کے ساتھ کھلاؤں گا, آقا نے جنت کی ضمانت دی ہے. وہ تاجر سوچنے لگا یہ میرے برابر میں بیٹھ کر دعا کر رہا تھا, میں اس بندے کو غلط سمجھتا رہا, میں کہتا یہ مجھے سنا رہا ہے میں کھلا دیتا, اتنی بڑی نیکی یہ کما گیا مزدور آدمی. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر چیز کو پیسوں سے تولتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں خرید لیں گے, خرچہ ہی ہوگا نا. کئی لوگوں کی تو یہی بات ہوتی ہے, خرچہ ہی ہوگا نا, کر لیں گے خرچہ, ہر چیز پیسے سے نہیں ملتی ہے. اب وہ تاجر کیا کہتا ہے, اس کو کہتا ہے کتنا خرچہ کیا تھا اس کھانے پر. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے میں نے 1000 روپے خرچ کیا. تاجر کہتا ہے 10,000 روپے لے لو, یہ جو ثواب کمایا ہے نا اس میں تھوڑا حصہ مجھے بھی دے دو. کہتا ہے میں کیسے تمہیں ثواب کا حصہ دے دوں, آقا کی دید ہوئی ہے, جنت کی ضمانت ملی ہے. ایسا کرو 50,000 روپے لے لو, تھوڑا سا ثواب میں مجھے بھی پارٹنر بنا لو, 1,00,000 روپے لے لو. وہ منع کرتا رہا, یہ پیسے بڑھاتا رہا. آخر کار اس مزدور نے کمال کی بات کی, کہا ساری دنیا کی دولت دے دو نا, میں نے وہ نیکی تمہیں نہیں دینی جو مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے. اللہ کے کرم سے جو مجھ پر کرم ہوا ہے میں کیسے تمہیں وہ نیکی دے دوں. وہ مزدور خوشی خوشی گھر جاتا ہے اور وہ تاجر افسردہ گھر جاتا ہے. یہ واقعہ کہاں لکھا ہے, یہ واقعہ روض الریاحین نامی بہت پرانی کتاب ہے, اس کے اندر عربی میں یہ واقعہ موجود ہے, میں نے اس کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے. کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے. نیگیٹو, منفی سوچ, بدگمانی, عجیب معاملہ ہے. وہ یہ دعا کر رہا تھا, اللہ سے مانگ رہا ہے,
مگر کچھ لوگوں کا پرابلم، بلکہ کچھ کا لفظ واپس لے لیتا ہوں، زیادہ لوگوں کا پرابلم اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچنا ہے، ہر بات کو مائنس سے شروع کرنا ہے۔ اللہ کرے میں بھی یہ بات سمجھنے والا بن جاؤں اور آپ کے دل میں بات بھی اتر